الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ہمارا کریم اللہ ہر روز ہمیں مہلت پہ مہلت دیتا ہے، گناہ مٹانے کے مختلف مواقع فراہم کرتا ہے۔ جمعہ ہر ہفتے ایک تحفہ ہے ہم جیسے کمزور گناہگار امتیوں کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجنے پر اللہ تعالیٰ 4 انعامات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، عمل نامے میں 10 نیکیاں لکھتا ہے اور 10 گناہ مٹاتا ہے۔ جو درود شریف کی کثرت کرتا ہے تو اللہ ان کے کام عیب سے بناتا ہے، اس کے مال و اولاد میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک بار جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کھجوروں کے باغ میں ملے اور فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دیتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گا میں اللہ اس پر درود و سلام بھیجوں گا۔ دوسری حدیث میں ہے جو شخص دن میں 1000 درود شریف پڑھے گا تو وہ اس وقت تک انتقال نہیں ہوگا، موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنی آنکھوں سے جنت میں اپنا محل نہ دیکھ لے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز گھر سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں سب سے زیادہ بخیل آدمی کی خبر دوں؟ سب حاضرین مجلس نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے وہ آدمی سب سے بڑا بخیل ہے، اور بخیل آدمی اللہ کی رحمت سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ حضرت عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء كله محجوب حتى يكون أوله ثناء على الله عز وجل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو يستجاب لدعائه۔ ہر دعا محجوب قبولیت تک پہنچتی ہے جب تک کہ اس کے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ اگر ایسا کیا تو جو دعا کی جائے قبول ہوگی، اور جو دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کلام کی ابتدا میں اللہ کا ذکر یعنی حمد و ثنا اور مجھ پر درود نہ پڑے تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے نام کے ساتھ کسی کتاب میں درود لکھتا ہے جب تک میرا نام کتاب میں موجود ہوگا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صرف سواد نہ لکھے جس طرح کہ اکثر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ سواد لکھتے ہیں، تو سواد نہ لکھے بلکہ مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرے۔ اگر وہ کتاب 100 سال تک دنیا میں رہے گی تو 100 سال تک فرشتے ہمارے کھاتے میں استغفار لکھتے رہیں گے۔ محترم سامعین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی اور امت محمدیہ میں شامل فرمایا، انسانوں کو جہالت کی تاریکیوں سے، اخلاق کی پستیوں سے نکالا، ہمیں علم کی روشنی دی۔ ان کے احسانات بہت زیادہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محسن اعظم نبی رحمت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کا اہتمام کریں کہ بڑی بابرکت افضل ترین اور عمدہ ترین عبادت ہے۔ روزانہ صبح و شام درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں اور گھر میں بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر ان کو پڑھنے کی تلقین کریں۔ بچوں کو عادت ڈالیں کہ وہ بھی نماز، قرآن کی تلاوت، مسنون ذکر و اذکار، درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہماری صورت اور سیرت دونوں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔